اور روح القدس کے نام میں ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا رحم، اس کا فضل، اس کی محبت، اس کی نجات سب انسانوں کے لیے ہے۔ آج کی کلام میں ہم سنیں گے کہ خدا یسوع مسیح اپنے آبائی شہر ناصرت، جہاں پر اس نے پرورش پائی، اسی کے لوگ اسے قبول نہیں کرتے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ نبی اپنے وطن میں کبھی عزت نہیں پاتا۔ اور پھر ان کے سامنے دو اہم ہستیوں کے نام رکھتا ہے جو پرانے عہد نامے کی ہیں۔ الیاس، اس نے سارفت کی بیوہ کی مدد کی جو غیر قوم تھی، اور پھر الیسا، اس نے نمان کوڑی کو شفا بخشی جو کہ غیر قوم تھی۔ تو نبی غیر قوموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جو حقدار ہیں، جو نجات کے، محبت کے، کیونکہ خدا کا رحم سب کے لیے، تمام نسل انسانی کے لیے، کسی ایک امت، کسی ایک قوم اور کسی ایک نسل کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے۔ اس لیے ہم سب جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی محبت میں آگے بڑھتے ہیں، ان روزوں کے ایام میں ہم بھی اس کی برکت حاصل کریں، اس کی محبت کو حاصل کریں، تاکہ نجات کے وارث بن سکیں۔ آئیں آج کی اس عبادت میں شریک ہونے سے پہلے ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں، تاکہ لائق اور واضح طور پر آج کی اس عبادت میں شریک ہوں۔ میں قابل اپنے خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، ایک وسیع سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے آپ سب سے نماز کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا اپنے خدا باپ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں عشق کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خدا بند رحم کر، اے خدا بند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خدا بند رحم کر۔ اے خدا بند رحم کر۔ آج کی اس قربانی میں ہم شکر گزاری کے لیے دعا کریں گے، داؤد اور کرسٹینہ کے لیے کامیابی کے لیے دعا کریں گے، جبران سلیم، عمار سلیم، ایڈرن جبران، سوہا جبران، سوزین وسیم، افشاں دانش، فرینک سردار، دانش جیمز، روبیکا سلیم، دیا رومانہ، نثار مسیح اور انوشا کے لیے شفا کے لیے دعا کریں گے، افشاں دانش جیمز کے لیے، مسرت کے لیے، نرگس روزی اور روبن جیراڈ کے لیے سالگرہ کے لیے دعا کریں گے، آفاق داؤد، مریم اور ابیلا وقاص کے لیے، اور معلومین میں یاد کریں گے البرٹ سردار، رحمت بٹی، شمیم طارق اور کامران مسیح کو کہ پیارا خدا انہیں ہمیشہ کی زندگی کا انعام عطا کرے۔ ہم دعا کریں۔ اے خدا ہمارے خدا، اپنی رحمت سے اپنی کلیسیا کو پاکیزگی عطا کر اور ہمیشہ سے محفوظ رکھ، کیونکہ تیرے بغیر کلیسیا ہرگز قائم نہیں رہ سکتی۔ بس اپنے نعمتوں کے ذریعے اس کی ہدایت کر، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ اسرائیل میں بہت سے کوڑے تھے، مگر ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سوریانی کی۔ ہمارے لیے یعقوب کی پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب، اس کا 5واں باب، 1 سے 5 آیت تک۔ ان دنوں میں نعمان ارام کے بادشاہ کے لشکر کا سپہ سالار اپنے آقا کے نزدیک ایک بڑا آدمی اور اس کے سامنے عزت دار تھا، کیونکہ اس کے وسیلے سے خداوند نے ارام کو رہائی دی تھی، اور وہ بڑا بہادر اور دلیر آدمی تھا، مگر اس کو برس تھا، اور ارامی گروہ نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لائے تھے، تو وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ ایک روز اس نے اپنی آقانی سے کہا،
کاش کہ میرا آقا اس نبی کے سامنے ہوتا جو سامرا میں ہے، کیونکہ وہ اس کو اس کے برس سے شفا دیتا۔ تب اس نے جا کر اپنے مالک سے بات کی اور کہا کہ وہ چھوٹی لڑکی جو اسرائیل کے ملک کی ہے یوں کہتی ہے۔ تو ارام کے بادشاہ نے اس سے کہا، تو جا اور میں اسرائیل کے بادشاہ کو خط بھیجتا ہوں۔ چنانچہ وہ روانہ ہوا اور اس نے اپنے ساتھ 20 قنتار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور کپڑوں کے 10 جوڑے لیے، اور وہ شاہ اسرائیل کے پاس خط لایا جس میں لکھا تھا کہ جب میرا یہ خط تجھ کو پہنچے تو تجھ کو معلوم ہو کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کو اس کے برس سے شفا دے۔ جب اسرائیل کے بادشاہ نے خط پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا، کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں کہ اس نے اس کو میرے پاس بھیجا کہ میں اس آدمی کو اس کے برس سے شفا دوں۔ سو تم جانو اور دیکھو کہ وہ میرے خلاف ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جب مرد خدا الیسا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو اس نے بادشاہ کو کہلا بھیجا، تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اس کو میرے پاس آنے دے تاکہ وہ جانے کہ اسرائیل میں در حقیقت ایک نبی ہے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور گاڑیوں سمیت آیا اور الیسا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیسا نے اس کے پاس کاسب بھیج کر کہا کہ جا اور اردن میں 7 دفعہ غسل کر تو تیرا گوشت بحال ہو جائے گا اور تو پاک ہوگا۔ تو نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہا، میں خیال کرتا تھا کہ وہ نکل کر باہر آئے گا اور کھڑا ہوگا اور خداوند اپنے خدا کا نام لے گا اور اپنا ہاتھ اس جگہ پر پھیرے گا اور برس کو اچھا کرے گا۔ کا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی تمام ندیوں سے اچھے نہیں؟ کیا میں ان میں غسل نہ کروں اور پاک صاف نہ ہو جاؤں؟ اور وہ واپس آ کر روانہ ہوا اور غصے میں تھا۔ تب اس کے خادم اس کے سامنے آئے اور اسے خطاب کر کے کہا، اے باپ، اگر نبی تجھے کسی بڑے کام کا حکم دیتا تو کیا تو اس کو نہ کرتا؟ تو کتنا زیادہ یہ جو اس نے تجھ سے کہا کہ غسل کر اور پاک صاف ہو جا۔ تب وہ چلا گیا اور اردن میں 7 دفعہ غوطہ مارا جس طرح کے مرد خدا نے کہا تھا، تو اس کا گوشت چھوٹے لڑکے کے گوشت کی طرح بحال ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور وہ مرد خدا کے پاس وہاں اپنے سب ہمراہیوں کے واپس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، دیکھ، میں نے جان لیا کہ ساری دنیا میں کوئی خدا نہیں مگر اسرائیل میں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب اس کے روبرو حاضر ہوں۔ جس طرح ہرنی پانی کی ندیوں کی خواہاں ہوتی ہے، اسی طرح اے خدا میری جان تیری مشتاق ہے۔ جماعتی جواب، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب اس کے روبرو حاضر ہوں۔ میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب جاؤں اور اس کے روبرو حاضر ہوں۔ جماعتی جواب، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب اس کے روبرو حاضر ہوں۔ اپنا نور اور اپنی سچائی ظاہر کر کہ وہ میری رہبری کرے اور مجھے تیرے کوہ مقدس اور تیرے خیموں تک پہنچا دے۔ جماعتی جواب، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب اس کے روبرو حاضر ہوں۔ تب میں نے خدا کی قربان گاہ کے پاس گیا اور خدا کے پاس جو میری خوشی اور میری شادمانی ہے، اور بربت بجاتے ہوئے تیری حمد کی، اے خدا، اے میرے خدا، اے میرے مخلص۔ جماعتی جواب، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب اس کے روبرو حاضر ہوں۔ نعرہ حمد۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، اب نجات کا دن ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا۔
اس وقت جب یسوع ناصرت میں آیا تو اس نے عبادت خانے میں لوگوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے سیدون کے سارفت کی ایک بیوہ عورت کی ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا۔ اور عیسیٰ نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے میں مر گئے، اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بال کرا دیں، لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ آئیں ہم اپنی دعائیں التجائیں خدا کے حضور پیش کریں۔ دعا کرتے ہیں عالمگیر کلیسیا کے لیے اور حاضر کلیسیا کے لیے کہ مہربان خدا اپنی اس کلیسیا کو برکت عطا کرے، ایمان کی مضبوطی عطا کرے، وہ اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اکلوتے بیٹے کے نام کی گواہی دیتے رہیں۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں پاپا اعظم ریو چودھری کے لیے جسے خدا نے اپنے گلہ کی نگہبانی کے لیے چنا ہے، کہ مہربان خدا سچی صحت اور حکمت کی روح عطا کرے کہ وہ بھی ایسے طریقے سے اس کے گلہ کی نگہبانی کر سکے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں داؤد اور کرسٹینا کے لیے جو خدا کے حضور اپنی شکر گزاری گزارتے ہیں، کہ مہربان خدا ان کی تمام شکر گزاریوں کو قبول کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں جبران سلیم، ہمارا سلیم، اینرین جبران، سوہا جبران، سوزین وسیم، افشاں دانش، فرینک سردار، دانش جیمز، ربیکہ سلیم، دیا ربانہ، نثار مسیر، انوش کے لیے کہ خدا ان کو ان کی زندگی میں کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں افشاں دانش اور دانش جیمز کے لیے کہ خدا ان کو صاحب اولاد کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ جو کہ اسلام کی امن کا شہزادہ ہے، ساری جدوجہد کو ختم کر کے پوری دنیا میں امن کو قائم کرے اور دعا کرے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے جو گھروں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، خاص کر مسرت، نرگس روزی، روبن جراگ کے لیے کہ خدا اپنا دست قادر بڑھا کر انہیں چھوئے، اپنی شفا عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں افاق دور، مریم اور ابیرہ وقاص کے لیے جو اپنا جنم دن مناتے ہیں کہ خدا ان کو اچھی صحت اور لمبی زندگی عطا کرے اور ہمیشہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ مرحومین کو یاد کرتے ہم دعا کرتے ہیں اکبر سردار، رحمت بٹی،
شمیم طارق اور کامران مسیح کے لیے کہ خدا ان کو اپنے برگزیدوں میں شامل کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت اور تمام شفقت کے سرچشمے، جو دعائیں تیری کلیسیا بڑے ایمان اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے، انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ جلد ان کا اثر ہم تک پہنچے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ اپنے ذبیح بنائیں خدایا تیرے حضور، اپنے ذبیح بنائیں خدایا تیرے حضور، ہم لوگ جب بھی آئیں، ہم لوگ جب بھی آئیں خدایا تیرے حضور، اپنے ذبیح بنائیں خدایا تیرے حضور، اپنے ذبیح بنائیں خدایا تیرے حضور، روٹی میں یسوع تیرا بنے بدن، روٹی میں یسوع تیرا بنے بدن، ہم سب کی ہیں دعائیں خدایا تیرے حضور، ہم سب کی ہیں دعائیں خدایا تیرے حضور، ہم لوگ جب بھی آئیں، ہم لوگ جب بھی آئیں خدایا تیرے حضور، اپنے ذبیح بنائیں خدایا تیرے حضور۔ عزیز دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا تعالی مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ اے خدا ہمارے خدا، جو نذرانہ ہم تیری خدمت میں پیش کرتے ہیں اسے قبول کر کے ہمارے لیے نجات کا پراسر ذریعہ ٹھہرا، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خدا اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے کہ اس باپ کے ہم ہر وقت ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو چاہتا ہے کہ ہم پرہیزگاری کے عملوں سے بھی اپنی شکر گزاری ظاہر کریں، تاکہ اس سے ہم گناہ گاروں کا غرور کچھ کم ہو اور محتاجوں کا خیال کرتے ہوئے ہم تیرے رحم و کرم کو اپنائیں۔ اس لیے ہم فرشتوں اور تمام گروہوں کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس قدوس قدوس، آسمان و زمین کے اجلال سے اور مبارک ہو خدا کے نام سے اور اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج، تاکہ یہ نذرانے، یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا اس مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے تو کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو،
نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید ہم قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ وہ بس اب آپ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ تجھ سے التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ کو لیو 14 میں ہمارے بشپ اندریاس رحمت اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت کا فرما۔ اپنے ان بندے اور بندیوں پر بھی نظر کر، البرٹ سردار، رحمت بٹی، شمیم طارق، کامران مسیح، جنہیں تو نے اس دنیا سے بلا لیا ہے، بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ ہمارے ان بھائی اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کماری مریم، اس کا مبارک شوہر حضرت یوسف، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں کچھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئے میرے عزیزوں، اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے سے وہی دعا پڑھیں جو ہمارے خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا ہے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور اس طرح ہم اپنے قرضوں کو بخشیں تو ہمارے اور ہم رہائش میں نہ پڑیں بلکہ برائی سے۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں اسلام کی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا، اس مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑ جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی نے کہا بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ زندہ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئے ہم یہ سلامتی دوسرے کے ساتھ چاہیں۔ خدا کی سلامتی۔ محسوس کی بات بتا اور کون کا میرا جہاں بخشا تمہارا خدا جہاں عزیزو دیکھو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کتنے مبارک ہیں وہ جو آج اس بھلے کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ خدا اس مسیح کا پاک بدن اور خون ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ ہو گئی۔
जीवन की रोटी दे मुझको खुदा, जैसे गरीब में भी तू देता। जीवन की रोटी दे मुझको खुदा, जैसे गरीब में भी तू देता। रामे आज में मैं देखता तुझको, मैं प्यासा हूँ तेरा, कैसे मुझको जीवन की रोटी दे। जीवन की रोटी है तू है खुदा, हक तेरा है कलाम, मुझको बचा। जीवन की रोटी है तू है खुदा, हक तेरा है कलाम, मुझको बचा। भेज अपना बदलो नूर और रोशनी में, ना मानूं तेरी बात मोहब्बत से। जीवन की रोटी दे मुझको खुदा, ऐसे गलील में भी तू देता था। कलामे पाक में मैं देखता तुझको, मैं प्यासा हूँ तेरा, कैसे मुझको जीवन की रोटी दे। कौमों खुदावन की हम्द करो, क्योंकि उसकी रहमत हम पर उसकवार है। हम दुआ मांगे।
اے خداوند ہمارے خدا، عنایت کر کہ ہم تیری پاک ترین نعمتوں میں شریک ہو کر پاک صاف ہو جائیں اور آپس میں ایک بنیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور کاد مطلق خدا باپ اور بیٹے اور القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہوتی رہے گی۔ عبادت ہو چکی، خداوند کی خوشی اور سلامتی میں رہیں۔ سرے